اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اقبال کے ایک مشہور شعر کے حوالے سے اقبال کے تصور آہ و فغاں پر بات کریں گے۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں۔ اکثر شارحین اقبال نے اس شعر کا ترجمہ اور اس کی تشریح یوں کی ہے کہ ابھی تو ایک نشیمن کھویا ہے اور ایک غم ملا ہے، ابھی تو بہت سارے اور غم آگے آئیں گے۔ یہ بالکل اقبال کا جو مقصد تھا، اقبال کا جو مفہوم تھا، اس کے بالکل برعکس یہ تشریح اور یہ مطالب جو بیان کیے جاتے ہیں اس شعر کے، وہ ہے۔ دراصل اقبال کے نزدیک آہ و فغاں ایک بہت بڑی دولت ہے۔ یہ وہ درد ہے جو کسی بڑے نصب العین کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ یہ وہ ہجر ہے جو کسی اعلیٰ نصب العین کی منزل حاصل کرنے کے لیے جس میں سے انسان گزرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ یہ انسان کی شخصیت کے اندر جو اس کا بہترین پوٹینشیل ہے، جو اس کی بہترین توانائیاں ہیں، ان کے اظہار کی بے چینی ہے۔ اقبال نے جب یہ کہا تھا کہ مقام پرورش آہ و نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ گلستاں کے لیے، تو یہ اس کائنات کو اور اس زندگی کو جو انسان کو ملی ہے، اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو صرف سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں ہے، اور گلستانوں میں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو مقام پرورش آہ و نالا ہے یہ چمن۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں آپ نے اپنے آہ و نالا کی پرورش کرنی ہے، اسے فروغ دینا ہے، اسے ترقی دینی ہے۔ وہی کہ وہ دردمندی جو آپ کے پاس ہے، جس کو میر درد نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اگر صرف اطاعت کروانی تھی، صرف بندگی کروانی تھی، تو اس کے لیے تو فرشتے بہت تھے۔ تو میر درد یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو انسان کو پیدا کیا گیا ہے درد دل کے لیے، کہ دوسرے انسانوں کا دکھ درد محسوس کرنے کے لیے، اور اس میں پھر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے۔ علامہ اقبال کے ہاں تو عشق کے بھی یہی معنی ہے کہ اعلیٰ نصب العین کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے اور اس کے لیے جو آپ کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اقبال اس کو کہتا ہے۔ جیسے اقبال کا یہ شعر ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، کہ اگر مجھے خدا ہونے کا بھی موقع ملے تو میں وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گا، اس لیے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، کہ کسی بڑے نصب العین کی تمنا اور خواہش رکھنا اور اس کے لیے درد و سوز میں سے گزرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی متاع ہے۔ تو میں تو اس متاع کا گرفتار ہوں، اور میں تو اس متاع کا، اس دولت کا فریفتہ ہوں۔ اب علامہ اقبال نے یاد ہے کہ آپ کو اپنے پورے کلام کے بارے میں کیا کہا جب وہ ہندوستان میں یہ شاعری کر رہے تھے، تو کتنی بڑی واردات تھی اقبال کی شعری واردات۔ تو اقبال نے کہا، اڑا لی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، کہ میں جس انداز سے شاعری کرتا ہوں، یعنی میرے اندر سے میری فغاں جس طریقہ کار سے نکلتی ہے، جو میری تشبیہ ہیں، جو میرے استعارے ہیں، جو میری علامتیں ہیں، جو میری تلمیحیں ہیں، اور جو میں جس طریقہ کار سے جو میری تمثالیں میری شاعری میں سامنے آتی ہیں، ان کا اثر آ گیا ہے باہر،
دوسرے جو شاعر ہیں یہ کمریوں اور اندلیبوں اور توتیوں، یہ اشارہ جو ہے ان لفظوں کا دوسرے شاعروں کی طرف ہے کہ ہندوستان کے باغ میں جو دوسرے شاعر ہیں انہوں نے میرا طریقہ کار، جو طریقہ اظہار ہے اپنے اندرونی ذات کا کے اظہار کا، جو طریقہ میرے پاس ہے، اسلوب ہے جو میرا، تو اس اسلوب سے انہوں نے اثرات قبول کر لیے ہیں، سب نے ان سے لے لیے ہیں اثرات۔ آپ کو یاد ہے اسی طرح کی بات فیض احمد فیض نے بھی کہہ رکھی ہے۔ فیض کو جب جیل میں قید کر دیا گیا تو انہوں نے وہاں ایک شعر کہا کہ ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے۔ یعنی فیض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جیل کے اندر اپنے جذبات کے اظہار کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا، جس طرح کی میں نے شاعری کی، اس کے اثرات اس قفس سے اور اس زندان سے اور قید خانے سے باہر کی جو ادبی دنیا ہے اس پر بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہو جو اقبال ان سے پہلے کہہ چکے تھے۔ تو اقبال طرز فغاں کو اور آہ و فغاں کو بہت بڑی دولت سمجھتے ہیں، اور وہ جو ہے نا جس نے اپنے آپ کو پہچانا، حضرت علی کا قول ہے کہ اس نے خدا کو پہچان لیا، اس کا بھی ایک جہت یہی ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی غیر معمولی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ جب آپ اس صلاحیت سے واقف ہوتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ اس صلاحیت کے مطابق آپ جلدی سے جلدی ڈھل جائیں، جلدی سے جلدی وہ مقام آپ کو مل جائے جو آپ نے اپنے اوپر غور کر کے پہچانا ہے اپنا۔ تو اسی کی تلاش اور اسی کی تجسس میں اور اسی کو میٹیریلائز کرنے کے لیے، یہ سمجھیں کہ عملی شکل دینے کے لیے انسان ایک طویل ہجر کے زمانے سے گزرتا ہے، ایک جدائی کے زمانے سے گزرتا ہے۔ یہ جدائی کیا ہے کہ اس کا جو نسب العین ہے اس کے اور اس کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس کے لیے درمیان میں جتنا جد و جہد کا، جتنی تگ و دو کا اور جتنی سٹرگل کا جو میدان ہے اور جو عرصہ ہے، وہ سارا کا سارا شب ہجر ہے۔ ویسے بھی ہماری جو اردو شاعری ہے اس میں یہ شب ہجر جو ہے یہ بڑی کائناتی درجے کے معنی رکھتی ہے کہ جو خیر و شر کا ایک تصادم اس کائنات میں چل رہا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کی پہچان رکھی ہوئی ہے۔ قرآن کی آیت ہے یہ کہ ہم نے اچھائی اور برائی کا شعور انسان کو وہبی طور پر دیا ہوا ہے۔ تو جب بھی انسان اپنے اندر بہت گہرا اترتا ہے تو وہ اس خیر سے آشنا ہوتا ہے جس کے لیے پھر اس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، جس کو علامہ اقبال عشق کہتا ہے۔ اور پھر عشق کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے کہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ تو ساری جیسے خودی کی اقبال نے ڈیفینیشن بدل دی تھی کہ خودی کا مطلب اقبال سے پہلے غرور اور تکبر لیا جاتا تھا، مگر علامہ اقبال نے بتایا کہ خودی تو اپنی صلاحیتوں سے باخبر ہونے کا نام ہے، ان کو پہچاننے کا اور انہیں بروئے کار لانے کا نام۔ اسی طریقے سے اقبال نے عشق کا تصور بھی بدل دیا۔ ہماری اردو شاعری میں اس سے پہلے جو عشق تھا وہ انسانی درجے کا ایک رومانس تھا، تو اقبال نے اس کو اس سطح پر عشق کو پہنچایا کہ عشق اعلیٰ مقاصد کے لیے انسان کے اندر جو تڑپ پائی جاتی ہے، ایک خلوص پایا جاتا ہے، ایک اخلاص اور کمٹمنٹ پائی جاتی ہے، اس کو وہ کہتا۔ اور آپ دیکھیں یہ آہ و فغاں کہاں کہاں اس کے شاعری میں اظہار پاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یہ سارے فلاسفر ہیں بڑے بڑے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، صوفی بھی ہیں مولانا روم۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، کہ صبح صبح اٹھ کے ازلی اور ابدی حسن کو یاد کرنا، خدا کو یاد کرنا۔ صوفیاء نے اللہ تعالیٰ کو کے لیے حسن مطلق کی اصطلاح استعمال کی کہ اللہ تعالیٰ تو دراصل ایک ایبسولوٹ بیوٹی ہے، تو اسی ایبسولوٹ بیوٹی کی ہمیں تانگ ہے، ہمیں شوق ہے، ہمیں اشتیاق ہے، ہمیں اس کا عشق ہے، اس لیے ہم مہاجرت میں ہیں، ہم ہجر میں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صوفیاء کرام کے مزاروں پر جو عرس ہوتے ہیں ان کا کیا معنی ہے؟
عرس ہوتا ہے شب عروسی، شادی کی رات، ملاقات کی رات۔ تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس اپنے وجود کے اندر جب تک ہماری روح رہتی ہے، اس وقت دراصل ہم اللہ تعالی سے ہجر کی کیفیت میں ہوتے ہیں، جیسے سمندر سے قطرہ دور ہو۔ تو ہم جب موت آتی ہے تو دراصل ہم ازلی اور ابدی حقیقت سے مل جاتے ہیں، اس حقیقت سے ہمیں قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی غم کا، کوئی دکھ کا، کوئی گریہ کا نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہوتا ہے جب انسان فوت ہوتا ہے۔ تو اس لیے صوفیہ کے مزاروں پر ان کی وفات کے دن کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اقبال کے اس شعر کا معنی یہ سمجھیں کہ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انفرادی طور پر بھی آپ کی شخصیت کے بہترین جوہر کے اظہار کا ایک راستہ اگر بند ہو گیا ہو تو کئی اور راستے کھل سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں کہ مسلمان اپنی تاریخ کے اندر کبھی انہوں نے آرٹ میں اپنے تہذیبی جینس کا اظہار کیا، کبھی موسیقی میں کیا، کبھی انہوں نے قرأت میں کیا، کبھی انہوں نے مصوری میں کیا، کبھی انہوں نے فن تعمیرات میں کیا۔ تو کوئی ایک راستہ صرف نہیں ہے، اپنے آہ و فغاں کا، اپنی تڑپ کے اظہار کا بے شمار اظہار کے راستے ہیں۔ تو اقبال یہ امید کا شعر آپ کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اگر آپ کو ٹھوکر ملتی ہے، ایک ناکامی ہوتی ہے، تو کئی دروازے کامیابیوں کے اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔